فرمایا اس وقت کیا عالم ہوگا جب جہنم کو فرشتے ہانکتے ہوئے لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. جہنم قیامت کے دن میدان محشر میں چنگاڑتی ہوئی آئے گی, اونٹ کی طرح اللہ اسے گردن عطا فرمائے گا. فرمایا جہنم اپنی گردن کو یوں اونچا کرے گی. فرمایا جو جہنمی ہوں گے ان کی گردنوں سے پکڑ کر جہنم اپنے اندر ڈالتی رہے گی. اللہ اکبر. نافرمانوں کو ڈالے گی, زانیوں کو ڈالے گی, یہودیوں کو ڈالے گی, نصرانیوں کو ڈالے گی, بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گی. جب اللہ اکبر میرے عزیزو سارے نافرمان ختم ہو جائیں گے, پھر اعلان کرے گی حل من مزید, اور لاؤ اور لے کے آؤ. یوم یکشف عن ساق, قیامت کے دن جب اللہ اپنی پنڈلی کو دائی کرے گا. اللہ اکبر. فرمایا جہنم اتنا کھائے گی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ تیری نیکیاں قیامت کے دن اس دن کیا کریں گی جب ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو, رنگ برنگے پہاڑوں کو, کالے سفید پہاڑوں کو روئی کے پھلوں کی طرح ہوا میں اڑا کے رکھ دیں گے. یہ ہوا بھی پہاڑوں کے اندر اڑنے لگ جائیں گے. پانی اور آگ کا تضاد ہے, پانی آگ کی دشمنی ہے. اللہ اکبر. ایک وقت آنے والا ہے سمندروں کے اندر بھی آگ لگا دی جائے گی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت. فرمایا اتنا اللہ اکبر ہولناکی کا منظر آئے گا. سور پھونکنے والی بانسری سور پھونکتی جائے گی, بانسری بجتی جائے گی, اس کی ہیبت سورج پہ پڑے گی. اذا الشمس کورت, وہ بھی آسمان کو چھوڑ کر زمین پر دھڑام سے آ کے گر جائے گا. واذا النجوم انقدرت, ایک ایک ستارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگ جائے گا. سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی, پہاڑوں کو ہواؤں کے اندر اڑا دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر انسان سے پوچھا جائے گا او بندہ بتا دنیا میں کون سی ایسی چیز تو میرے لیے لے کے آیا جس سے تو آج میرے دربار میں مجھے راضی کر دے. صبح سے لے کر میرے عزیزو 4 بج رہے ہیں. دکان کے بارے میں سوچا, اگلے مہینے پہلی تاریخ چڑھ گئی تو 10 تاریخ کو کرایہ دینا, اس کے بارے میں سوچا, بجلی کے بل کے بارے میں سوچا, لاٹری بھرنی ہے اس کے بارے میں سوچا. صبح سے لے کر 4 بج گئے میرے عزیزو, 12 گھنٹے گزرنے کو آئے. کسی نے یہ نہیں سوچا بتاؤ میرے اللہ جل شانہ کو آج کے دن میں کیسے راضی کرنا ہے. پریشانیاں تیرے میرے مقدر میں اللہ اکبر آ گئی کہ تیری میری پریشانیاں قسمت بن گئی. زوال کے پر زوال آپ پر میرے پر آ رہا ہے. میرے عزیزو اس کو حل کرنے کے لیے حکومتیں سوچ کے اندر پڑی ہوئی ہیں, افواج پاکستان سوچ میں پڑی ہے. دنیا کے اندر میرے عزیزو بڑی بڑی کانفرنس سیمینار ہو رہے ہیں, علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے, دنیا دار سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. پریس کلب کے اندر بھی سوچا جا رہا ہے, اسمبلی کے اندر بھی سوچا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی سوچا جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر, گورنر ہاؤس کے اندر سوچا جا رہا ہے. خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. خوشحالی کیسے آئے گی؟ چیزوں کے ریٹ کم کرنے سے خوشحالی آئے گی. حکومتوں کی کامیابی ناکامی کیسے ہوگی؟ سستی چیزیں کر دو تب کامیابی ہو جائے گی. اللہ اکبر. خدا کا قرآن کہہ رہا ہے چیزوں کے سستاؤ بڑھاؤ سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی تو خدا کے حکموں کو پورا کرنے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. آج میرے عزیزو ہم نے سنت کو اتنا آسان سمجھ لیا. اللہ اکبر. جاؤ میرے عزیزو بازار بھرے پڑے ہیں, کیا تمہیں میرے عزیزو سنت کی دھجیاں اڑانے والے نظر آئیں گے؟ کپڑے والے کی دکان پہ جا کے دیکھ لو, اللہ اکبر, جوتے والے کی دکان پہ جا کے دیکھ لو, میک اپ والے کی دکان پہ, کاسمیٹک والے کے پاس جا کے دیکھ لو. اللہ اکبر. ہر کوئی غلام رسول کا بورڈ لگا کے بیٹھا ہے. نہ اس کی دکان غلام رسول, نہ اس کا مکان غلام رسول ہے, نہ دکان اور مکان چلانے والا, دکان چلانے والا, مکان کے اندر رہنے والا. تمہیں کہیں سے بھی غلام رسول نظر نہیں آئے گا. پورا پنجاب چھان کے مارتا ہوں میرے عزیزو پورا پنجاب چھانتا ہوں. آپ کے پاس آ گیا, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, چلو کسی گلی میں, کسی محلے میں, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں, کسی بازار میں, اور لوگوں کسی مجلس میں نبی کی غلامی دکھا دو. رب کعبہ کی قسم ہے شام کے بازاروں کے اندر جہل البیت کو رلا کر میرے عزیزو لے جایا گیا. وہ شام کا بازار ہے, وہ باب الصغیر قبرستان ہے. جب میرے عزیزو ایک طرف جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری طرف عبداللہ بن ام
उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, इधर अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इधर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। यकीन जानो उम्मत ने इतना जुल्म किया, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर भी पथराव कर रखा था। क़यामत का दिन होगा, 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाला आपसे मेरे से सवाल नहीं बल्कि काली कमली वाले से सवाल करेगा, जिसे अपनी सवारी पर बैठाया था, जिसके लिए हाथ उठा उठा कर दुआ किए थे, जिसकी बहन के लिए दूल्हा बनकर आप हमारे दरवाजे पर आए थे। अल्लाह अकबर, तेरे जाने के बाद मैंने इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया, तेरी उम्मत ने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया कि मेरी कब्र की मिट्टी को भी पूरा नहीं रहने दिया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन जो करबला के मैदान में अपने पूरे कुनबे बरादरी को, अपने भाई को नेज़े की एनी पर चढ़कर कुरान मेरा अज़ीज़ों पढ़ता जिसने देखा, मैं उस सैयदा ज़ैनब की कब्र पर तकरीबन 4 घंटे बैठ के आया। उठने लगे, ऐसे मालूम हो रहा था सैयदा ज़ैनब ने हमारे कुर्ते का कोना खींचा और कहने लगी, जाओ पाकिस्तान के अंदर मेरी ज़ैनब से, मेरी रुक़ैया से, मेरी माँ के नाम पर नाम रखने वाली से, मेरी बहन मेरी बेटी के नाम पर नाम रखने वाली से पूछना, हमने तो पर्दा बचाने के लिए अपना पूरा कुनबा लुटा दिया, बताओ तुमने पाकिस्तान में रहकर कितने पैसों में हमारे पर्दे को बेच दिया है। ढहरकी के कब्रिस्तान में चले जाओ, 1-2 कब्रिस्तान तो यहाँ जरूर होंगे, किसी कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ मेरे अजीजों, बाप के साथ भाई की कब्र है, ताए के साथ चाचे की कब्र है, मामे की कब्र है, अम्मी अब्बू की कब्रें अलहदा, बहन भाइयों की कब्रें अलहदा, रिश्तेदारों की कब्रें अलहदा। 2 कब्रों की जगह अहाते में खाली छोड़ रखी है, ये जगह मौलवी साहब मैंने अपने लिए रखी। यकीन जानो करबला वालों की मजलूमियत का अंदाजा उस बात से हुआ, अब्बा मेरे अम्मा फातिमा ज़हरा मदीना पाक में सो रही है, बेटा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में सो रहा है, बाप मेरे अजीजों कूफा में सो रहा है, एक भाई मेरे अजीजों करबला में, एक मेरे अजीजों बेटी नजफ के अंदर, एक में बेटी बाबू सगीर में सो रही है, सगी बहन ज़ैनब मेरे अजीजों शाम के बाजार में सो रही है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों नाना काली कमली वाला मदीने में और मेरे अजीजों नानी खदीजतुल कुबरा मक्के में आराम फरमा रही है। क़यामत का दिन होगा जब मुख्तलिफ जगह से उठेंगे, अल्लाह फरमाएंगे किस चीज़ ने तुम्हें अलहदा कर दिया, इनकी जुबानों से आवाज आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा के वास्ते मेरा अजीज़ों जी शऊर बन जाओ, अकल पकड़ लो, वरना वो दिन आने वाला है लोग तुझे मुझे चेहरा देख कर बिस्तरे पर नहीं मेरे अजीज़ों जनाजे वाली चरपाई पर आपका मेरा चेहरा देख के लोग कहेंगे बड़ी जल्दी चला गया, अल्लाह अकबर अभी तो जवानी की मौत मर गया। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की इज्जत की कसम है हमारा कसूर कोई नहीं, हमने इस पर जुल्म नहीं किया, ये जवानी की मौत नहीं मर के गया बल्कि अपना पूरा वक़्त गुजार के गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहता मुझे कोसने मत दो, मैंने मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब में दुनिया के चारों कोनों में देखा, मुझे इसकी किस्मत का एक नवाला भी रोटी का नजर नहीं आया है। बड़ी तेजी के साथ दिन गुजर रहे हैं मेरे अजीजों, जिनको कल छोड़ के आए थे आज उनको याद कोई नहीं कर रहा, और कल जो हमें छोड़ के आएंगे परसों हमें कोई याद नहीं करेगा। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत। बड़े दिन आने से पहले मेरे अजीज़ों अल्लाह जल्ला शानु को राज़ी करने के लिए माल खर्च करना पड़े कर लो, अल्लाह जल्ला शानु को राज़ी करने के लिए अपनी सलाहियतें खर्च करनी पड़े, अल्लाह गनी अपना वक़्त देना पड़े कर लो, सौदा आसान है वरना क़यामत के दिन पछतावा होगा, क़यामत के दिन तुम्हें पे मुझे पछताना पड़ेगा। आज अल्लाह मेरे अजीज़ों थोड़ी सी बात पे राज़ी हो जाता है, कल क़यामत के दिन खुदा को राज़ी करने के लिए पूरी रूए ज़मीन को सोने से भरकर मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वला विफ्तदा भी, अल्लाह का कुरान कहता है पूरी रूए ज़मीन को सोने चांदी से भर के लाओगे, तेरी सोने चांदी वाली ज़मीन से परवरदिगार आलम राज़ी नहीं होगा। आज अल्लाह राज़ी हो रहा है, मिंबर पाक पर रहमत वाले नबी तशरीफ़ लाए और आकर आपने ऐलान फरमाया 2 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत मेरे से ले लो। सहाबा इकराम रहमत वाले नबी की तरफ देखने लग गए कि अल्लाह के नबी पता नहीं इस वक्त क्या फरमाएंगे। फरमाया 2 चीज़ों की ज़मानत
ضمانت میرے سے لے لو، جنت کی ضمانت، جو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ اب ہر کوئی پریشان ہے، جنت کی ضمانت مل رہی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سا حکم آئے گا۔ ہر ایک دانتے باندھ کے رحمت والے نبی کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ فرمایا روٹی کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اور جب کھانا کھاؤ تب ہاتھ دھو لیا کرو، تمہاری جنت کا میں محمد الرسول اللہ ضامن بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پتا تھا معاشرے کے اندر یہ بیماری آئے گی، پتا تھا معاشرے کے اندر کھڑے ہو کے کھانا آ جائے گا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا آ جائے گا۔ اب تو ڈاکٹر بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، ہوٹلوں پہ میرے عزیزوں کاغذ لکھ کے لگا دیے، اسٹیکر اویزا کر دیے، کمروں کے اندر ہسپتالوں میں لگا دیے، اللہ اکبر، کہ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ تیرے ڈاکٹر نے تجھے آج بتایا، ساری دنیا کے طبیبوں نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے۔ ہاتھ دھونے پر، کھانا کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے پر، کھانا کھانے کے بعد جو جنت کا وعدہ کر رہا ہے، جب زندگی اس کی تابع داری کے اندر گزار دیں گے، بتاؤ وہ جنت الفردوس میں اپنے پڑوس کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور کون سی جنت؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ دوڑو اس جنت کی طرف جس کا طول اور زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی لکڑی آپ کی نظروں کے سامنے پڑی، اسے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اپنے آپ کا خادم آپ کے پاس بیٹھا تھا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قبر پہ میرے عزیزو جانا ہوا، حضرت پیر محمد شاہ صاحب، ہم جب پیر حضرت کی قبر پہ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے عبدالحنان، اللہ کی قسم ایسا مزہ آ رہا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر، آپ کے مزار کے بعد لکھا تھا سلیمان منا۔ جب میرے عزیزو ہجرت کر کے میرا نبی مدینے میں گیا، وہاں خاص کا معاملہ آیا، مہاجر انصار کے بھائی بھائی بنائے گئے، اس کو کہا یہ تیرا بھائی ہے، انصار کو کہا یہ مہاجر کا بھائی ہے، مہاجر سے کہہ دیا انصار کا بھائی ہے۔ ایک سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچے، 11 جگہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتا بکتا رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ ہے، 3 نشانیاں جس کے ہاتھ بک کے آئے تھے، اس کی موت کا وقت آیا، کہنے لگا باغوں والی جگہ پر، کھجوروں والی جگہ پر، مدینہ پاک میں چلا جا، اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو جب یثرب والی جگہ پر آئے، 3 نشانیاں لے کے آئے کہ جس نبی کے پاس جا رہا ہے وہ صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ پہلے دن تشریح کے اندر تھال میں کھجوریں لے کے آئے، کہنے لگے یہ کھجوروں کا صدقہ ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، صدقہ نہیں کھاتا۔ 4 دن کے بعد اللہ اکبر کھجوریں تھال میں لائے، کہنے لگے یہ ہدیہ ہے، آپ نے فرمایا کھاؤ، خود بھی کھائی، اہل البیت کو اور صحابہ کو کھلائی۔ کچھ دن کے بعد ایک نشانی باقی رہ گئی، مہر نبوت کندھے مبارک پر۔ سلیمان فارسی کہنے لگے اس کے لیے میں بڑا پریشان تھا، ایک دن مہر نبوت دیکھنے کے لیے میں مدینہ پاک آیا، مجھے پتہ لگا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، جنت البقیع میں اس کی تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں دوڑا دوڑا جنت البقیع میں پہنچا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی کو قبر میں اتار رہے تھے، میں اللہ کے نبی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دے تاکہ رحمت والے نبی کی کمر مبارک سے آپ کا کرتا مبارک اٹھ جائے۔ اللہ اکبر، میرے دل میں خیال آ رہا تھا اللہ کے نبی صحابی کو قبر میں اتارتے اتارتے میری طرف دیکھنے لگے اور مسکرا کے فرمانے لگے مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے فوراً اللہ کے نبی سے عرض کر دیا جی، رحمت والے نبی نے اپنی کمر سے کرتا ہٹایا، میں نے انڈے کی مانند کندھے پہ مہر نبوت دیکھی، آپ نے فرمایا نشانی یہ پوری ہو گئی۔ میں جلدی سے جا کے قدموں میں لپٹا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 11 جگہ غلام بکتے 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 آئے۔ اللہ، ہم تصورات کے اندر وہاں بیٹھ گئے، ہم نے کہا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو اکیلا بچ گیا، انصار مدینہ آپس میں مہاجر انصار بھائی بھائی بن گئے، تو اکیلا کھڑا رہ گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ میں اکیلا رہ گیا،
مجھے آپ کس کا بھائی بناؤ گے؟ ادھر دیکھا انصاری کوئی نہ بچا، ادھر دیکھا مہاجر کوئی نہ بچا، سارے صحابہ میں کھڑے ہو کے فرمایا سلیمان منا، او لوگو انصار مدینہ مہاجر آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آج اللہ کے نبی نے سلیمان کو اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہے۔ سلیمان منا، اللہ، ایسی قبر سے خوشبو، ایسی قبر کے پاس رونق، ایسا سکون، اٹھنے کو دل ہی نہ کیا میرے۔ اللہ اکبر، عجیب ایک منظر تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اعزازی طور پہ میں اندر جانے کے لیے دروازہ کھول دیا گیا کہ پاکستان سے علماء اکرام آئے ہیں، اللہ غنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قبر میں میرے عزیزوں 15-20 سیڑھیاں نیچے اتر کر حضرت بلال کی قبر کے پاس چلے گئے۔ میں تو بلال کے کندھے کے پاس اپنا کندھا لگا کے بیٹھ گیا، 20 منٹ تک میں کندھا لگا کے بیٹھا رہا۔ حضرت شاہ جی وہاں خطبہ دینے لگے، بلال تو کتنے مقدروں والا، کتنی مرتبہ تو اذان دیتا ہوگا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوگا سارے نبیوں کے سردار کا چہرہ تیرے سامنے ہوتا ہوگا۔ بلال تو نے سیدہ فاطمہ کے حسن و حسین کو کتنی مرتبہ نانے کی گودی میں دیکھا ہوگا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب کالی کملی والے نے تیرا ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا ہوگا۔ بلال اس وقت تیری شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، جب مکے کی گلیوں میں پٹتا ہوگا، کملی والا تجھے مار کھاتا دیکھ کے آنسو بہاتا ہوگا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذان دینے کے بعد دروازے پر آ کے کہا کرتا تھا الصلاۃ الصلاۃ، کملی والے نماز کا وقت آ گیا۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے تو رحمت للعالمین کو ہر حال میں دیکھا، دن رات میں دیکھا، صبح و شام میں دیکھا۔ بلال وہ وقت تجھے یاد ہوگا جب رحمت والا نبی اللہ اکبر 4 کھجوریں دے کے تجھے سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ بھیجتا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر شاہ جی رونے لگے، روتے روتے ہچکی بن گئی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، کہنے لگے کلمہ پڑھ کے بلال کو سنا دو اور کہہ دینا بلال ہم ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے تیرے پاس آئے، تیرے سے ایک گزارش ہے، ہمارے پہ ایک احسان کر دینا، قیامت کے دن ہمارے ایمان کی اللہ کے نبی کے حوض کوثر پر گواہی دے دینا۔ عجیب فضا تھی، لیکن میرے عزیزو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حروہ بن عانی میرے عزیزو، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، سیدہ سکینہ اللہ اکبر، اسماء بنت عمیس، عبداللہ بن جعفر کی گھر والی، میرے عزیزو مسلم بن عقیل کی گھر والی، ان ساری ماؤں کی قبروں پہ حاضری ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اندر ہمارے لیے کھول دی گئی، اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبروں پہ جانا ہوا۔ انہوں نے پکار کر آواز دی اور کہا پاکستان والوں سے کہہ دینا تم نے ہمارے راتوں کا سجدہ، راتوں کو رونا کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے۔ یہ کون؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ اکبر، ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ادھر آپ کا بھائی، باہر آپ کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، شہید اسلام کا انہیں ٹائٹل ملا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ صلیبی جنگ آ گئی، بحری بیڑا سمندر کے اندر عیسائیوں نے اتار دیا، اللہ اکبر۔ کیا کیا؟ جنگی لشکر تیار کیا، فوجوں کو نہیں، رات کی تنہائی تاریکی میں مسجد میں آ گئے، ساری رات اللہ کیا گروتے رہے، الہ العالمین کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دے۔ صبح نکلے، اللہ اکبر، صبح مسجد سے جب فجر پڑھ کے باہر نکلے، ایک آدمی ملا، اللہ اکبر، ایک اللہ والا، ایک مجذوم ملا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کے نیک بندے دعا کر، آج ہمارا کافروں سے مقابلہ ہے، بحری بیڑے سمندروں کے اندر اتر گئے ہیں، اللہ آبدوزیں سمندروں کے اندر اتر گئی ہیں، دعا کر اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اب وہ بزرگ کیا کہنے لگے؟ اللہ کامیابی دے گا؟ نہیں، یوں نہیں کہا جا صلاۃ الحاجت پڑھ، اللہ اکبر۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھنے لگ گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے بحری بیڑے کو غرق کر دیا، اللہ اکبر۔
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ تیری آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ بتلا رہے ہیں تو ساری رات اللہ کے آگے روتا رہا، تیرے دو آنسوؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی، کافروں کا بحری بیڑے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ابھی حضرت صلاح الدین ایوبی کھڑے تھے، اتنی میں میرے عزیزوں فوجی لشکر کا جوان آیا، کہنے لگا سلطان مبارک ہو، اللہ نے پانی کی موجوں میں بحری بیڑے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پچھواڑے میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کافی دیر ان کی قبر کے پاس جا کے کھڑے رہے۔ یہ کون نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، 1000 مرتبہ کالی کملی والے پر روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، جس کو خواب کے اندر بتلایا گیا تھا کہ مجھے 2 جوان آ کے تنگ کر رہے ہیں، میری قبر میں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ جو رات کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ فرمایا ایک دن میں تھکا ہارا آیا، اللہ اکبر، درود شریف بستر پہ پڑھنے بیٹھا، 700 مرتبہ پڑھا، میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مجھے کالی کملی والے کی زیارت ہوئی۔ فرمایا سلطان کیا بات ہے، آج کنجوسی کر گیا، 700 مرتبہ پہنچا تو سو گیا، تیرے 300 مرتبہ کا کالی کملی والا انتظار کر رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے گئے۔ اللہ سامرے کا شیخ الحدیث حضرت امام موسیٰ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی گدی کے جانشین، 4تھی پیڑھی نقشبند کی، الحمدللہ وہاں سے سند کے ساتھ ہمیں اجازت ملی، احادیث کی سند کے ساتھ وہاں سے اجازت ملی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک ملا۔ اللہ اکبر، سامرے کے شیخ الحدیث شیخ عباس الحسینی کو اللہ اکبر ہمارے جانے کے دوران، ہمارے سفر کے دوران 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاکستان سے مہمان آ رہے ہیں، کم سے کم 3 دن تک تُنے مہمان نوازی کرنی ہے۔ 80-90 سال کا شیخ الحدیث تھا، پیروں میں بچھا جا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا 3 دن ٹھہرو، اللہ کے نبی نے مجھے 3 دن مہمان بنانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، کچھ میرے عزیزوں سیکیورٹی حالات تھے، نیٹو کی فوج قابض سی، اس لیے میں شام کو وہاں سے آنا پڑا، لیکن ایک دن میں اس نے اللہ کے بندے نے 3 دن کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک دیے، آپ کی قبر مبارک کی تربت دی، مٹی دی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں شاہ صاحب نے اپنے کمرے میں لا کے کھول لی، اللہ کی قسم سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اتنی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کی۔ مولانا الیاس گھمن میرے عزیزوں اتنا بڑا ان کے یہاں گڑھ نکلا ہوا تھا، حضرت شاہ صاحب سے کہنے لگے ایک مٹی کا ذرہ دے دو، فرمایا بڑی قیمتی ہے، جان لے دے دوں گا، مٹی میرے سے نہ مانگ، اپنی قبر میں لے کے جاؤں گا، پاکستان والوں کو جا کے زیارت کراؤں گا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے 2 دانے مٹی کے لے لیے، اگلے دن الیاس گھمن صاحب ملاقات کے لیے آئے، حضرت شاہ صاحب کہنے لگے رات تو تیرے گڑھ نکلا تھا کہاں گیا؟ اللہ اکبر، رو کے کہنے لگا مٹی کا ایک دانہ لگا کے سویا، صبح اللہ اکبر یہاں سے دانے کا نشان ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ مٹی میرے عزیزوں مسکیل پور کے اندر اللہ اکبر چاندی کی ڈبیا کے اندر پڑی ہوئی ہے، ایسی معطر خوشبو، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا غلاف، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جبہ، وہ پتھر کے کنکر جنہوں نے اللہ اکبر کالی کملی والے کو سلام کیا تھا، وہ پتھر میرے عزیزوں جاؤ قریبی مسکیل پور شریف جاؤ، جا کے ان انوارات کی زیارت کر کے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کو دیا، یہ پوری سند کے ساتھ وہ آج ذوالف کا بال جو ہے حضرت پیر محمد شاہ صاحب کو حضور کی بشارت سے تحفے میں ملا، آج وہ بھی مسکیل پور کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا ذرا جی اللہ اکبر ان تبرکات کو اللہ غنی آپ پاکستان کے کونے کونے میں زیارت کراؤ۔ فرمانے لگے جو زیارت کرنا چاہتا ہے یہاں ہے، اسے لے لے کے پھروں گا، نبی کی اداؤں کی بے کرامی ہو جائے گی۔ فرمانے لگے عبدالحنان ترکی سے میں بکسے میں لے کے آیا، اللہ کی عزت کی قسم میں یہاں مظفر گڑھ تک آیا، اللہ اکبر 8 دن میں اس بیگ کے اوپر کبھی دھوپ کا سایہ ہی نہیں آیا ہے، اللہ اکبر۔ ترکی پھرا، اللہ اکبر، پاکستان میں کراچی آیا، ہلانی آیا، جہاں گیا فرمایا میں اپنے علاقے تک آیا، ساری جگہ مجھے اس گاڑی کے اوپر بادل کا سایہ ہی نظر آیا ہے۔ ایسے تبرکات، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی